وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توحید و رسالت کی خاطر توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا۔ معبود فقط ہے ایک خدا، مسجود فقط ہے ایک خدا۔ ہم الا اللہ کی صداؤں سے سینوں کو پھر گرمائیں گے۔ کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مت والوں پر؟ کیوں شرک کے فتوے لگتے ہیں توحید کے ان مت والوں پر؟ ہم ان کج فکر خطیبوں کو راز توحید سکھائیں گے۔ یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے۔ رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے، میں کہتا ہوں بدخواہوں سے اٹھ جاؤ میری راہوں سے۔ مقروض ہے میری جان ابھی ہم خود ہی قرض چکائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے، میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے۔ وہ دن بھی آئے گا آصف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے۔ توحید و رسالت کی خاطر ہر باطل سے ٹکرائیں گے ہم، فکر مدینہ کا پرچم ہر چوٹی پہ لہرائیں گے۔ سامعین محترم، ارباب فکر و دانش، وارثان منبر و محراب، آج کی اس فہم دین کی نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے فحاشی زہر قاتل۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بیان کرنے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، فہم دین کورس کا یہ 28واں دن یقیناً آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ لوگوں کی کوشش سے اور ادارہ صراط مستقیم پاکستان ضلع گجرانوالہ کے جتنے بھی کارکنان ہیں، ان کے انتھک محنت ہے کہ انہوں نے اس بزم کو سجایا اور یہ ثابت کر دیا۔ اگرچہ مفکر اسلام، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب وہ تشریف فرما نہیں بھی تھے، حلالت کے پیش نظر ماریشس ساؤتھ افریقہ میں تھے، تو ان کارکنان کی یہ محنت ہے کہ انہوں نے یہ 29 روزہ فہم دین کورس کا انعقاد کیا اور مسلسل کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب ایسا مذہب ہے کہ جس نے ہر ایک چیز کے بارے میں واضح طور پر بتایا ہے۔ اسلام کا پیغام ہر ایک چیز کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ وہ
انسان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا سبق اسلام میں موجود نہیں ہے۔ کاروبار کرنے والا بازار میں بیٹھا ہے، شریعت نے اس کو کاروبار کے طریقے بھی سکھائے ہیں، اور اگر انسان اپنے کسی جاب پر ہے تو اسلام نے اس کو بھی اس کا طریقہ بتایا ہے۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی شریعت نے عورتوں کا دائرہ کار بھی بیان کیا ہے، مردوں کا دائرہ کار بھی بیان کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں کھلی چھٹی مل گئی ہے، جس انداز میں ہم پہنیں، جس انداز میں ہم کھائیں، جس انداز میں ہم چلیں، ہر ایک ہمارے لیے جائز ہو جائے۔ نہیں، شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں کہ یہاں دیکھنا ہے، یہاں نہیں دیکھنا، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہاں جانا ہے، یہاں پہ نہیں جانا۔ شریعت نے ہر ایک انسان کا ایک نصاب مقرر کیا ہے، اس نصاب کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ مسلمان کا فریضہ بنتا ہے۔ میرے بھائیو، جب اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے، جب اسلام کو ہم نے مانا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہم نے پڑھا ہے، تو پھر ہماری خاتون بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارا مرد بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا گھر کا ماحول بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے بازار کا ماحول بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا لباس بھی اسلام کے تقاضے کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہر ایک چیز اسلام کے مطابق ہوگی، تو پھر یہ مسلمان رب کی بارگاہ میں مقام بھی حاصل کر سکتا ہے اور یہ فرشتوں سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ ورنہ زبان سے کلمہ پڑھنے سے وہ انسان کو فیوز نہیں ملتے۔ اقبال کہہ رہے تھے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہ اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کے تقاضے ہیں، اسلام کو اگر قبول کیا ہے، اس کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا پڑے گا، اس کے مطالبات کو پورا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، اس اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ان پابندیوں پر پورا اترنا پڑے گا۔ اشفاق احمد کہنے لگا، میرے ذہن میں کنفیوژن تھی کہ مسلمان بھی بولا جاتا ہے، مومن بھی بولا جاتا ہے، تو مسلمان میں اور مومن میں فرق مجھے پتہ نہیں چلتا تھا۔ ویسے تو شریعت نے اس کا فرق واضح طور پر بیان کیا ہے، چونکہ وہ ایک رائٹر ہے اور اردو کا رائٹر ہے، وہ لوگوں کو فرق سمجھانا چاہتا تھا کہ مومن میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے۔ اس کی کوشش یہ تھی کہ کوئی ایسا لفظ مل جائے کہ ایک لفظ سے یا ایک حرف سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مومن کون ہے، مسلمان کون ہے۔ اشفاق احمد کہنے لگا، میں نے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھا، لیکن مجھے کوئی ایسا آسان جواب نہ ملا کہ میں جو لوگوں کو دے سکوں، لوگوں کو سمجھا سکوں کہ مسلمان میں اور مومن میں کیا فرق ہے۔ اشفاق احمد کہتا ہے، ایک دن میں ایک بزرگ کے پاس گیا، میں نے دیکھا وہ بابا جی بیٹھے ہیں، وہ کبھی پڑھے لکھے بھی نہیں لگ رہے تھے، اتنا نالج بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ میں نے ان سے یہ سوال کر لیا کہ بابا جی مجھے یہ بتائیں، مومن کون ہوتا ہے، مسلمان کون ہوتا ہے، مومن میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے، بڑا آسان سا فرق ہے۔ میں نے پوچھا کیا وجہ، مومن کیا ہے، مومن کی ڈیفینیشن اور مسلمان کی ڈیفینیشن آسان لفظوں میں مجھے بتا دو کہ مومن کون ہوگا، مسلمان کون ہوگا۔ بابا جی کہنے لگے، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینے سے اسلام کو قبول تو کر لیتا ہے انسان، لیکن اس کی ڈیمانڈز کو جب پورا کرے گا، اس کے مطالبات کو جب پورا کرے گا، اس کے مطابق اٹھے گا، اس کے مطابق بیٹھے گا، اس کے مطابق کھائے گا، اس کے مطابق دیکھے گا، اس کے مطابق چلے گا، تو پھر اس انسان کو ایمان بھی ملے گا، ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی۔ سامعین محترم، اس لیے آج کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ بازار میں چلو، اسلام کے تقاضے پورے کرو۔ اگر کسی عورت کو دیکھو جو اسلام نے کہا ہے اس کے مطابق اپنی نظروں کو جھکاؤ۔ قرآن نے واضح طور پر بیان کیا ہے، ان الذین
युहिब्बूना अन तशियल फाहिशतु फिल लदीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुन्या वल आखिरा। बेशक वो लोग जो मुसलमानों के अंदर, जो मोमिनों के अंदर फहाशी फैलाने को पसंद करते हैं और जो मोमिनों के अंदर उर्यानी और फहाशी को पसंद करते हैं, मेरा रब फरमाता है उनको ये पैगाम है कुरान की जुबान से, कुरान उनको पैगाम देता है लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुन्या वल आखिरा। उनके लिए दुनिया में भी अजाब होगा, उनके लिए आखिरत में भी अजाब होगा। कि जिसने फहाशी का पैगाम दिया, जिसने फहाशी का हुक्म दिया, जिसने फहाशी की तरफ माइल किया, जिनको आज तुम स्टार कहते हो, जिनको तो आज तुम फिल्म स्टार कहते हो, जिनको आज तुम अदाकार कहते हो, जिनके नाम अपने बच्चों के नाम के साथ मंसूब करते हो और अपने बच्चों के नाम उनके नामों के जैसे नाम रखते हो, ये सारे वो लोग हैं जिनको कुरान चैलेंज कर रहा है, जिनको कुरान बुला रहा है, जिनको कुरान कह रहा है लोगों जो फहाशी फैलाएंगे मोमिनों के अंदर, जो फहाशी का पैगाम देंगे, जो फहाशी के पोस्टर लगाएंगे, जो फहाशी की तस्वीरें लगाएंगे, जो फहाशी की फिल्में चलाएंगे, रब फरमाता है उनके लिए दुनिया में भी अजाब होगा, उनके लिए आखिरत में भी अजाब होगा। अपने माहौल को देखो, अपने बाजारों को देखो, अपनी जगहों को देखो, अपने घरों को देखो, कितनी फहाशी आम हो गई है, कितनी ईरानी आम हो गई है। आज हमारी औरत, आज हमारी बेटी, आज हमारी बहन वो ये भूल चुकी है मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, मुझ पर शरीयत के कोई अहकाम है। आज का हमारा वो नौजवान वो ये भूल चुका है कि जो निक्कर पहनकर वो मोटरसाइकिल पे बैठकर बाजारों के चक्कर लगा रहा है, उसे ये पता नहीं है ये उर्यानी है, ये फहाशी है। और रब का ये ऐलान है जो उर्यानी को, जो फहाशी को मोमिनों में फैलाएगा उसको दुनिया में भी अजाब दिया जाएगा, उसको आखिरत में भी अजाब दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों कुरान और हदीस हमें आज मुखातिब करके कह रहा है और कुरान और हदीस का ये पैगाम है, खूब है तुझको शारे बतहा का पास, कह रही है जिंदगी तेरी कि तू मुस्लिम नहीं। आज हमारी जिंदगी हमें कहती है तू कैसा मुसलमान है, तू कैसा मोमिन है, तू कैसा इंसान है। तूने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो पढ़ लिया, तूने कलमा इस्लाम को तो अपना लिया, तुम शरीयत मुस्तफा का नारा तो लगा रहे हो, तुम मोहम्मद अरबी को तो मान रहे हो, लेकिन तुझे ये नहीं पता कि तेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया है, तुझे ये नहीं पता तेरे कुरान ने क्या कहा है, तुझे ये नहीं पता सहाबा का क्या अमल है और सहाबा ने क्या पैगाम दिया है। इसलिए मेरे भाइयों फहाशी को भी खत्म करना पड़ेगा, उर्यानी को खत्म करना पड़ेगा, इस औरत को अपने घर में बंद करना पड़ेगा, इस औरत के लिबास को ठीक करना पड़ेगा और मर्द को यह सबक पढ़ाना पड़ेगा कि खालिक़े कायनात ने वाज़े तौर पर फरमाया है कुल लिल मोमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। वो मोमिनीन, ए महबूब मोमिनीन को कह दो, मोमिनीन को पैगाम दे दो। क्या पैगाम है, इनके लिए क्या हुक्म है? रब फरमाता है इनको बताओ कि अपनी नजरें झुका के रखा करें, अपनी नजरें नीची रखा करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और फिर क्या है, रब फरमाता है अगर ये ऐसा अमल करेंगे ज़ालिका अज़्का लहुम, ये इनके लिए पाकीज़ा बात है, ये इनके लिए सुथरी बात है, ये इनके लिए अच्छी बात है। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, अपनी निगाहों को नीचा करें। तो रब फरमाता है ये इनके लिए पाकीज़ा बात है, इस पे अल्लाह ताला इनको इनाम अता फरमाएगा। सामीन मोहतरम, इसलिए लिबास हो या इसके अलावा पर्दा हो, खालिक़े कायनात ने इसका एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया है। औरत को उसका निसाब बताया है और मोमिन मर्द को उसका निसाब बताया है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मोमिन नंगा फिरता रहे, कहीं ऐसा ना हो कि औरत बाजारों में नंगी चक्कर लगाती रहे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया था कि ये दूसरी कौमों को देखेंगे, इनके अंदर ये ख्वाहिश पैदा होगी हमारा लिबास वैसा होना चाहिए, हमारा कल्चर वैसा होना चाहिए, हमारा उठना बैठना वैसा होना चाहिए। मेरे महबूब ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो कोई किसी कौम की मुशाबहत करेगा, जो कोई किसी कौम के पीछे लगेगा,
تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ آج جو یورپ کے پیچھے چلتا ہے وہ یورپ کی طرح ہے، آج جو انگریز کی پیروی کرتا ہے وہ انگریز کے پیچھے چل رہا ہے، وہ اس جیسا بن رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمارا لباس انگریزوں سے مختلف ہے، ہمارا لباس سکھوں سے مختلف ہے، ہمارا لباس ہندوؤں سے مختلف ہے، ہمارا لباس بدھ مت سے مختلف ہے، ہمارے لباس نے ہماری شرمگاہوں کو لپیٹا بھی ہے۔ ہمارا لباس ایک ایسا لباس ہے کہ جس نے اس انسان کو حیا کا پیکر بنایا ہے۔ اب اگر مومن اپنے لباس کو مختصر کرے گا، اگر مومنہ عورت اپنے لباس کو باریک کرے گی، تو رب نے یہ واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اے مومن مردو، اے مومن عورتوں، میرے محبوب کا یہ پیغام سن لو۔ رب کے حبیب فرما رہے تھے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن من فروجهن، اے محبوب مومن عورتوں کو بھی بتا دو۔ کیا بتانا ہے، کیا حکم ہے، کیا پیغام ہے؟ رب فرماتا ہے ان کو بتا دو اپنی نظروں کو نیچا رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سامعین محترم، آج را میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث، میرے محبوب علیہ السلام نے اس فحاشی کو اور اس عریانی کو کتنا برا جانا، اور میرے حبیب علیہ السلام نے اپنے فرامین میں اس چیز کو کتنا ہائی لائٹ کیا ہے۔ سرکار کی حدیث ہے، جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے فحاشی کو کیوں حرام کیا، اللہ نے عریانی کو کیوں حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر کیوں پہرا لگایا؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس احد اغجر من اللہ من عدل ذالک حرم الفواحش۔ میرے محبوب فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، سارے انسانوں سے زیادہ غیرت مند ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ رب نے فحاشی کو حرام قرار دے دیا ہے۔ جو فحاشی کرے گا، جو لباس عریاں پہنے گا، جو ننگا جائے گا، اور جو عورت اپنے لباس کو باریک کرے گی، تو رب فرماتا ہے میری غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ فحاشی نہ ہو، یہ عریانی نہ ہو، یہ ننگا پن نہ ہو، کہ جس کی وجہ سے آج معاشرے بگڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج تقوی کی بہاریں نظر نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے اسلام کا یہ نوجوان اپنی جوانی کو ضائع کرتا نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج عبادتوں میں مزہ نہیں رہا، جس کی وجہ سے مسلمان اپنا مقام بھول گیا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، زنا عام ہو رہا ہے۔ رب فرماتا ہے میری غیرت کا تقاضا یہ ہے یہ فحاشی نہیں ہونی چاہیے، میری غیرت کا تقاضا یہ ہے یہ عریانی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے محبوب فرمانے لگے جو سب سے زیادہ غیرت مند ہے اس کی غیرت یہ چاہتی ہے کہ اس کے بندے اس کی غیرت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ سامعین محترم، پھر میرے محبوب علیہ السلام کی حدیث، سرکار نے فرمایا المرأۃ عورۃ، عورت ایک عورت ہے۔ عورت کا مطلب یہ ہے چھپا ہوا خزانہ، عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، عورت کا مطلب ہے چھپا ہوا وہ انسان کا وہ خزانہ کہ یہ اگر ماں کی شکل میں ہو تو رب نے اس کے پاؤں میں جنت رکھ دی ہے، اگر بیٹی کی شکل میں ہو، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی اس نے اچھے طریقے سے ان کی حفاظت کی، اس نے ان کی پرورش کی، اور اس نے ان کو اچھے طریقے سے دین کا علم سکھایا۔ میرے محبوب فرمانے لگے اگر 3 بیٹیوں کی تربیت کرے گا اس کے بدلے میں رب جنت عطا فرما دے گا۔ پھر میرے محبوب فرمانے لگے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں؟ میرے محبوب فرمانے لگے جس طرح 3 بیٹیوں کی تربیت کرنے سے رب جنت عطا فرماتا ہے، اسی طرح اگر 2 بیٹیاں ہوں گی ان کی بھی جو تربیت کرے گا میرے رب اس کو بھی جنت عطا فرمائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو اس 1 بیٹی کی حفاظت کرے، اس 1 بیٹی کی تربیت کرے، اس 1 بیٹی کا خیال رکھے؟ میرے محبوب فرمانے لگے اے میرے صحابہ میرا رب سخی ہے، میرا رب سب کچھ عطا کرتا ہے، میرے رب کی بارگاہ سے سب کو ملتا ہے، اگر 1 بیٹی بھی ہوگی اس 1 بیٹی کی حفاظت کی جائے، اس کو شریعت کا علم دیا جائے، اس کی شادی کی جائے، اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے، 1 بیٹی کی بھی تربیت ہوگی تو اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ یہ عورت کا مقام بڑا ہے، اس عورت کا مرتبہ بڑا ہے، رب نے اس کو بڑی عظمتیں عطا کی ہیں، رب نے اس کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیو جب یہ عورت اپنے
کردار سے نکل جاتی ہے، جب یہ عورت اپنے پردے سے نکل جاتی ہے، جب یہ عورت اسلام کو بھول جاتی ہے، جب یہ عورت مصطفیٰ کے فرامین کو بھول جاتی ہے، تو یہی عورت لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، کہ جب عورت ہے وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، اپنے گھر سے بازار کی طرف جاتی ہے، وہ اپنے ضرورت نہیں تھی ویسے اس نے شاپنگ کا ارادہ کیا، ویسے اس نے آؤٹنگ کا ارادہ کیا، اپنے گھر سے نکلی، اب ہوا کیا؟ شیطان دروازے پہ بیٹھا تھا، چور دروازے پہ بیٹھا تھا، اس چور نے، اس شیطان نے اس عورت کی تاک لگا کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا اس عورت کو گمراہ کروں گا، لوگوں کو اس کی طرف مائل کروں گا، لوگوں کی نظریں اس کی طرف مائل کروں گا، جب یہ نکلے گی لوگ اس کو دیکھیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اس کو ہوٹنگ کریں گے، اس کے باتیں کریں گے۔ شیطان تاک لگا کے بیٹھ گیا۔ وہی عورت جس کے قدموں میں رب نے جنت کو رکھا ہے، وہی عورت جس کے سبب سے رب اس کے باپ کو جنت عطا فرما رہا ہے، وہی عورت جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ملت کو بڑھایا، وہی عورت جس کی وجہ سے رب نے اس کائنات میں انسان کی پیدائش کا سلسلہ بنایا، وہی عورت رب کی طرف سے مقبوض بن جاتی ہے، وہی عورت ملعون بن جاتی ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، شیطان لوگوں کو مائل کرتا ہے، شیطان کہتا ہے یہ عورت دیکھو جا رہی ہے، اس کو دیکھ لو، یہ عورت دیکھو، اس کو مذاق کرو۔ ہوتا کیا ہے؟ ارے آج ہمارے بازاروں میں ہماری ماں بہن کی عزت لٹ رہی ہے، ہمارا نوجوان اس کو آوازیں کس رہا ہے، ہمارا یہ ملت کا یہ نوجوان جو خود بھی مسلمان ہے اس عورت کی عزت کو پامال کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اگر یہ عورت اپنے مقام کو پہچانتی، اگر عورت اپنے مرتبے کو پہچانتی، اللہ نے اس کو عزت دی تھی، رب نے اس کو مقام دیا تھا کہ پہلے اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، پہلے اس کو مار دیا جاتا تھا، باپ کی نظر میں اس کی عزت نہیں ہوتی تھی، معاشرے میں اس کو عزت نہیں ملی تھی، لیکن میرے مصطفیٰ نے اس عورت کو کتنا مرتبہ عطا کیا ہے۔ ارے میرے حبیب اپنی بیٹی کے لیے اٹھتے ہیں، اپنی چادر کو بچھا دیتے ہیں اور کہتے میری بیٹی میری چادر پہ آ اور میری چادر پہ بیٹھ، میں تمہیں عزت دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں احترام دینا چاہتا ہوں۔ اے فاطمہ جب میں تجھے احترام دوں گا میرا امتی اپنی بیٹی کو احترام دے گا، میرا امتی اپنی بچی کو احترام دے گا۔ میرے مصطفیٰ نے تو اس عورت کے لیے اٹھ کر چادریں بچھائی ہیں، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی میرے مصطفیٰ اس عورت کا مقام بتانا چاہتے تھے، مرتبہ بتانا چاہتے تھے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، میرے مصطفیٰ فرمانے لگے اے میری ملت کے نوجوانوں، اے میرے امتیوں، اے انسانوں، اگرچہ تمہارے بڑے مرتبے ہوں گے، تمہارے بڑے مقام ہوں گے، تم نمازیں بھی پڑھو گے، تم زکاتیں بھی دو گے، تم حج بھی کرو گے، لیکن اگر جنت تلاش کرنی ہے تو ماں کے قدموں میں تلاش کرنا، تمہیں جنت ملے گی تو ماں کے قدموں میں ملے گی۔ میرے محبوب نے اس عورت کو مقام دیا، میرے محبوب نے اس عورت کو مرتبہ دیا، میرے محبوب نے اس عورت کو عظمتیں عطا کی۔ میرے محبوب فرمانے لگے جب یہ عورت اپنی عظمت کو ٹھوکر مار کر اپنی چار دیواری سے باہر نکلتی ہے، شیطان طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ایک طرف یہ عورت ہے جو اپنے گھر سے نکلی ہے تو یہ انداز ہے، دوسری طرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ جب اپنے گھر سے نکلی تھی، وجہ کیا تھی؟ مجبوری تھی، نکلنا تھا۔ جب عیسائیوں نے یہ چیلنج کر دیا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ مباہلہ کرو، آؤ ہمارے ساتھ بات کرو، ہم بھی دعا مانگیں گے، تم بھی دعا مانگنا۔ تیسرا پارہ پڑھ کے دیکھو، انہوں نے بلایا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرے محبوب نے فرمایا اے عیسائیوں باہر نکلو، آؤ میرے ساتھ بات کرو، آؤ میرے ساتھ مباہلہ کرو، میں بھی دعا مانگوں گا، تم بھی دعا مانگنا، آ جاؤ۔ جب نکلے وہ، انہوں نے اپنی عورتوں کو بھی بلایا، انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، انہوں نے اپنے جوانوں کو بلایا، انہوں نے اپنوں کو بلا لیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے بھی اپنے گھر سے حضرت امام حسین کو کہا اے حسین آج تو نے میرے ساتھ جانا ہے، اے حسن تو نے میرے ساتھ جانا ہے، اے علی تم نے بھی جانا ہے، اے فاطمہ تو نے بھی جانا ہے۔ لیکن انداز کیا تھا؟ حضرت امام حسین کو میرے حبیب نے ایک انگلی میں پکڑا، حضرت امام حسن کو دوسری انگلی میں پکڑا اور ساتھ
میرے محبوب علیہ السلام نے علی کو کہا، اے علی میری بیٹی گھر سے نہیں نکلتی، میری بیٹی کا پردہ اتنا ہے کہ فرشتے بھی میری بیٹی سے حیا کرتے ہیں، میری بیٹی کی چادر کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، لیکن آج مجبوری ہے، میری بیٹی نے گھر سے نکلنا ہے، جا کے دعا مانگنی ہے، مجھے یقین ہے ہماری دعا قبول ہونی ہے، آج میری بیٹی گھر سے نکل رہی ہے، اے علی یاد رکھنا میں آگے چلوں گا، میری بیٹی پیچھے چلے گی، میری بیٹی کے قدم جہاں پہ لگیں گے، اے علی جو پاؤں کا نشان ہوگا تم نے میری بیٹی کے پاؤں کے نشان پہ اپنا پاؤں رکھنا ہے، تاکہ میری بیٹی کا پاؤں بھی کوئی دیکھ نہ سکے۔ میری ملت، میری امت میں بعد والی عورتوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میری فاطمہ تو وہ ہے جس کے قدموں کا نشان بھی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ ایک طرف آج اس ملت کی بیٹی، ایک طرف آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں اریاں لباس پہن کر اور ننگی بازاروں میں پھر رہی ہیں، کاش کہ انہوں نے فاطمہ الزہرا کے تقوی کو دیکھا ہوتا، کاش کہ انہوں نے فاطمہ الزہرا کے مقام کو دیکھا ہوتا کہ فاطمہ کے پاؤں کا نشان بھی میرے مصطفیٰ نے مٹا دیا ہے، تاکہ میری بیٹی کے پاؤں کا نشان بھی کوئی نہ دیکھ سکے۔ میرے بھائیو، میرے محبوب علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ بتاؤ ایو شیء خیر للمرأة، عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے جب سوال کیا، صحابہ نے جواب نہ دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں حبیب علیہ السلام نے جب یہ سوال پوچھا، میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی، گھر میں جاؤں گا تو فاطمہ سے پوچھوں گا عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سرکار کی بارگاہ سے نکلے، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس پہنچے اور فاطمہ الزہرا سے پوچھا، اے فاطمہ آج حبیب علیہ السلام نے ہم سے یہ سوال کیا، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے، عورت کے لیے کون سی ایسی چیز ہے جو سب سے بہتر ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگیں، اے علی عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے، نہ اسے کوئی غیر مرد دیکھے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں مجھے میری بات کا جواب ملا، میں سرکار کی بارگاہ میں گیا، میں نے سرکار سے جا کے کہا یا رسول اللہ، اس وقت تو میں نے یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن اب میں فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہوں، فاطمہ کہہ رہی ہے عورت کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے، عورت کے لیے سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ نہ اسے کوئی مرد دیکھے، نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے جب سنا تو خوش ہوئے، میری بیٹی کو رب نے کتنی عظمتیں عطا کی ہیں، میری بیٹی نے کتنا پیارا جواب دیا۔ میرے محبوب فرمانے لگے، اے علی میری فاطمہ، یہ میری لخت جگر، یہ میری لخت جگر، یہ میری فاطمہ، فاطمہ تبدعۃ منی، اے علی رب نے میری فاطمہ کو میرے جسم کا ٹکڑا بنا دیا ہے کہ میں نے سوال پوچھا، میرے صحابہ نے نہیں بتایا، میں نے سوال پوچھا، اے علی تم کو رب نے کتنا علم عطا کیا ہے کہ تم مدینہ العلم کے باب ہو، تمہیں بھی رب نے بڑی عظمتیں عطا کی ہیں، لیکن تم میری بیٹی سے پوچھ کے آئے ہو، میری بیٹی نے اس سوال کا وہ جواب دیا ہے جو میری خواہش تھی، جو میں چاہتا تھا وہی جواب میری بیٹی نے دیا ہے۔ تو میں تمہیں بتا دوں اس فاطمہ کو اللہ نے میرے جسم کا حصہ بنا دیا ہے۔ سامعین محترم، یہ فاطمہ کا پردہ ہے، یہ فاطمہ کا مقام ہے، یہ سیدہ کا مقام، یہ سیدہ کا مرتبہ۔ میرے حبیب فرمانے لگے جب قیامت کا دن ہوگا رب فرمائے گا، اے لوگوں سنو، اے ولیوں سنو، اے کتبوں سنو، اے ابدالوں سنو، اے غوثوں سنو، اے انبیاء کرام کے گروہ تم بھی سن لو، اے رب کیا کہنا چاہتا ہے، اے رب آج تیرا پیغام کیا ہے، آج کیا حکم فرماتا ہے؟ تو رب فرمائے گا، اے ولیو، اے کتبو، اے ابدالو، اے غوثو، اے نبیو، نظریں نیچے جھکا لو، میرے مصطفیٰ کی بیٹی گزر رہی ہے۔ یہ وہ فاطمہ جس کو رب نے عظمتیں عطا کی ہیں، کس وجہ سے؟ وجہ یہ تھی وہ فاطمہ پردے کی پابند ہے، وہ فاطمہ اس
ملت کی بیٹی کو یہ بتانا چاہتی ہیں پردہ کیا ہوتا ہے، عورت کا مقام کیا ہے، عورت کو کرنا کیا چاہیے، عورت کو کس انداز میں زندگی بسر کرنی چاہیے، عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے، عورت کا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، عورت کا اٹھنا کیسا ہونا چاہیے۔ فاطمہ یہ بتا رہی ہے بہترین عورت وہ ہے کہ جو بازاروں میں نہیں جاتی، جو چوراہوں پہ کھڑی نہیں ہوتی، جو بسوں میں سفر نہیں کرتی۔ بہترین عورت وہ ہے جو لوگوں کے سامنے جا کر اپنی نمائش نہیں کرتی۔ بہترین عورت وہ ہے جو مردوں کو اپنے جسم کے اعضاء نہیں دکھاتی، بلکہ بہترین عورت وہ ہے جو اپنی چار دیواری میں زندگی بسر کر کے جاتی ہے۔ تو رب بھی فرماتا ہے اے میرے بندو نظریں جھکا لو، میری فاطمہ یہاں سے گزر رہی ہے۔ میرے بھائیو آج اس ملت کی بیٹی کو یہ سبق پڑھانا پڑے گا، آج ہماری اس عورت کو یہ پیغام دینا پڑے گا کہ اے عورت تیرا مقام بڑا ہے، تیرا مرتبہ بڑا ہے، تجھی سے داتاری حجویری پیدا ہوئے، تجھی سے غوث جلی پیدا ہوئے، تجھی سے معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوئے، تجھی تیری کوکھ سے حضرت غوث پاک نے جنم لیا، تیری کوکھ سے خالد بن ولید پیدا ہوئے، اور تیرے ہی وطن سے حضرت عمر جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ ارے وجہ یہ تھی کہ وہ عورت تھی، اس عورت نے اپنا مرتبہ پہچانا تھا، اس عورت نے اپنا مقام پہچانا تھا، اس عورت نے اپنی عظمت کو پہچانا تھا کہ غوث جلی کی ماں نے نہ کسی مرد کو دیکھا، نہ کسی مرد سے بات کی، نہ کسی مرد کے ساتھ گفتگو کی، رب نے غوث جلی جیسا لال عطا فرمایا۔ امام حسین کی ماں نے یہ بتایا ہے پردہ کیا ہوتا ہے، امام حسین کی ماں نے یہ پیغام دیا ہے عورت کا مقام کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنتی نوجوانوں کا سردار عطا فرمایا ہے۔ آج اس ملت کی بیٹی کو یہ پیغام پڑھانا ہے، یہ سبق پڑھانا ہے، اگرچہ کڑوی باتیں ہیں، اگرچہ آپ لوگوں کو درد بھی ہوگی، تکلیف بھی ہوگی کہ یہ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ شریعت کا حصہ ہیں۔ شریعت ان احکام کے بارے میں واضح طور پر اعلان کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، کیا ارشاد ہے؟ سنو ذرا، آج ہم اپنی بیٹی پہ کنٹرول نہیں کر رہے، آج ہم اپنی بیوی پہ کنٹرول نہیں کر رہے، آج ہم اپنی بہن کو شریعت کے احکام نہیں سنا رہے، لیکن میرے حبیب علیہ السلام نے کھول کھول کے بیان کیا، میرے محبوب علیہ السلام نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا، میرے محبوب علیہ السلام نے ہر چیز کو واضح طور پر اپنی امت کے سامنے رکھا ہے۔ سرکار فرمانے لگے، ان ابی موسیٰ قال النبی ایما امرأة استعطرت فمرت على قوم لا يجدوا ريحها فهي زانیۃ۔ سنو کتنا سخت پیغام، کتنا سخت رب کے محبوب کی طرف سے ہمارے لیے یہ اعلان ہے۔ میرے محبوب فرمانے لگے، جب کوئی میری امت کی عورت خوشبو لگاتی ہے، خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، پردہ مکمل ہے، چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا، جسم کے اعضاء بھی ڈھانپے ہوئے ہیں، اس نے پردہ مکمل کیا ہوا ہے، لیکن جب پردہ کر کے نکلنے لگی، جب برقع پہنا نکلنے لگی، ڈریسنگ ٹیبل پہ پہنچی، پرفیوم اٹھایا، خوشبو لگا لی، میرے محبوب فرمانے لگے وہ عورت کہ جو اپنے گھر سے اگرچہ مکمل پردہ کر کے نکلی تھی، اس کے اعضاء نظر نہیں آ رہے تھے، برقع پہن کے نکلی تھی، چادر اوڑھ کے نکلی تھی، اس کے جسم کے اعضاء بھی ڈھانپے ہوئے تھے، لیکن نکلتے وقت خوشبو لگا لی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا زنا کرنے والی عورت کو گناہ ہوتا ہے۔ آج ماحول تو دیکھو کیسا ہو گیا ہے۔ میرے محبوب تو خوشبو پر بھی پابندی لگا رہے تھے، میرے محبوب تو پاؤڈر لگانے پہ پابندی لگا رہے تھے کہ گھر سے نکلتے وقت اسے خوشبو نہیں لگانی چاہیے، گھر سے نکلتے وقت اس کو اس انداز میں نہیں نکلنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے اس کی خوشبو جب کسی کی ناک میں پڑے گی، وہ اس کی خوشبو کو سونگے گا، وہ اس کی طرف مائل ہوگا، وہ اس کو دیکھے گا، اگرچہ اس کا پردہ ہے، اگرچہ اس کے اعضاء ڈھانپے ہوئے ہیں، لیکن اس نے لوگوں کو اپنے طرف مائل کیا، اس نے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اس عورت میں اور زانی عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ماحول تو دیکھو کیسا بن گیا، آج کلیجہ منہ کو آتا ہے جب بیوٹی پارلر کے بڑے بڑے بورڈ لگائے جاتے ہیں اور دعوت دی جاتی ہے
مرد وہاں پر پیکنگ کر رہے ہیں، مرد وہاں پر فیس واش کر رہے ہیں، مرد وہاں پہ بال بنا رہے ہیں، مرد وہاں پر عورتوں کا میک اپ کر رہے ہیں، مرد وہاں پر عورت کو تیار کر رہے ہیں۔ کہاں جاتی ہے اس باپ کی غیرت؟ کہاں جاتی ہے اس بھائی کی غیرت؟ کہاں جاتی ہے اس بھائی کی غیرت؟ کہاں جاتی ہے اس بیٹے کی غیرت کہ جب اس کی ماں، جب اس کی بہن، جب اس کی بیٹی بیوٹی پارلر پہ کسی مرد کے سامنے بیٹھ کر، کسی انسان کے سامنے بیٹھ کر اپنا میک اپ کروا رہی ہے، اپنے بال کٹوا رہی ہے، اپنے آپ کو تیار کروا رہی ہے، وہاں کہاں غیرت گئی؟ آج وجہ کیا بنی؟ آج ملت کے اندر داتا علی حجویری جیسے لوگ پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ آج اس ملت کے اندر ویسے جلی جیسے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ آج اس ملت کے اندر بہادر زکریا ملتانی جیسے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ وجہ یہ ہے آج عورت شتر بے مہار ہوئی، اس کے بطن سے نیک بچے پیدا ہونا بند ہو گئے، اور وہ بچے جو پیدا ہوتے تھے بچپن کے عالم میں ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے بازار میں جاتے تھے، بازار میں ہندو بیٹھے ہوتے تھے، بازار میں کافر بیٹھے ہوتے تھے، لیکن بچپن کے عالم میں بابا فرید کی شکل دیکھتے تھے، زبان پہ جاری ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گھر آئے کہنے لگے ماں میرا کتنا مقام، میرا کتنا بڑا مرتبہ، میری کتنی عظمت اے ماں، لوگ مجھے دیکھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں، کافر مجھے دیکھتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے اس امتی کا مقام تو دیکھو کہ جن کا چہرہ دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ ماں پوچھ رہے ہیں اے ماں میرا دیکھو مرتبہ کتنا ہے۔ ماں کہتی بیٹا یہ تیرا کمال نہیں، یہ میرا کمال ہے۔ پوچھنے لگے اے ماں اس میں تمہارا کمال کیا ہے؟ وہ زلفیں میری دیکھتے ہیں، وہ چال میری دیکھتے ہیں، وہ کمال میرے دیکھتے ہیں، وہ حسن میرا دیکھتے ہیں۔ ماں کہنے لگی نہیں بیٹا حسن کی بات نہیں، حسن والے تو اور بھی بہت ہیں، حسن کی بات نہیں، خوبصورت تو اور بھی بہت ہیں، زلفوں کی بات نہیں، زلفیں تو اور لوگوں کی بڑی خوبصورت ہے۔ اے میرے بیٹے وجہ یہ ہے لوگوں کی مائیں ہوتی ہیں ان کی فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، لوگوں کی مائیں ہوتی ہیں وہ پردے کا اہتمام نہیں کرتی، ان کی فرض نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ تیری ماں کی آج تک تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ یہ ملت کی اس بیٹی کا سبق ہے، یہ ملت کی اس عورت کا سبق ہے۔ میرے بھائیوں سنو میرے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، سرکار کی حدیث، سرکار فرمانے لگے قیامت کے قریب ہوگا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے قریب تکون آخر امتی کاسیات عاریات، میرے محبوب فرمان لگے جب قیامت قریب آئے گی تو میری امت کے اندر اور بھی بڑے فتنے ہوں گے، لیکن ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ میری ملت کی بیٹی، میری امت کی عورت وہ لباس بھی پہنے ہوئے ہوگی اور ننگی بھی ہوگی۔ محدثین نے سوال کیا، یہاں پر اٹھایا، محدثین نے بات کی کہ ایک عورت کپڑے بھی پہنے وہ ننگی بھی ہو، اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک عورت بھی کپڑے بھی پہن رہی ہے ساتھ ننگی بھی ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام کی اس حدیث کا مفہوم محدثین نے یہ بیان کیا کہ وجہ یہ ہے کہ یا تو یہ ہوگا اس عورت کا لباس بہت باریک ہوگا، اس عورت کا وہ جو پہنا ہوا وہ کرتا اور وہ قمیص ہے وہ بہت باریک ہوگی کہ اس کے اعضاء نظر آئیں گے، یا یہ ہے کہ اپنے جسم کے اعضاء کو مختصر لباس کے ساتھ ڈھانپے گی، اس کے ہاتھ بازو ہوں گے تو بازو نظر آئیں گے، اس نے اگر شرٹ پہنی ہوگی اس کے جسم کے اعضاء نظر آئیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسی عورتیں پیدا ہو جائیں گی، ایسی عورتیں تمہیں نظر آئیں گی کہ جن عورتوں کے لباس بھی ہوں گے لیکن وہ ننگی ہوں گی، اور ساتھ سرکار فرمانے لگے انہوں نے اپنے بالوں کو ننگا چھوڑا ہوگا اور اپنے بالوں کو انہوں نے اس طرح بنایا ہوگا جس طرح کے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اوپر کی طرح بنا کر، اور اوپر کی طرح جس طرح کے آج ایک فیشن کیا جاتا ہے یہاں پہ بال باندھے جاتے ہیں اور کوہان کی طرح بنائے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں میرے محبوب علیہ السلام نے
آج کا یہ فیشن میرے محبوب پہلے بیان فرما رہے تھے، یہ اس دور کی بات نہیں ہے، صحابہ کی عورتیں ایسی نہیں تھیں، سرکار کے زمانے کی یہ بات نہیں، سرکار بعد کے زمانے کی بات کر رہے تھے۔ یہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کرم ہے کہ جو بعد میں خطرے پیدا ہونے تھے میرے مصطفیٰ نے پہلے بتا دیے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ، ان لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے جو آج میرے مصطفیٰ کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، سرکار کے علم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی، میرے ذہن کے فلک پہ سوال جو چمکے تو میں نے دیکھا، تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ سرکار نے آج کا فیشن، آج کا ماحول، آج کی عورت کے کپڑے، آج کی عورت کے بالوں کا سٹائل میرے محبوب نے آج سے 14 صدیاں پہلے بیان کیا۔ سرکار فرمانے لگے ویسی عورت ہوگی، کپڑے بھی پہنے ہوں گے، ننگی بھی ہوگی، اور بالوں کا سٹائل اس کا یہ ہوگا کہ اس نے اپنے بال اپنے سر کے اوپر باندھے ہوں گے اور اونٹ کی کوہان کی طرح نظر آئیں گے۔ میرے محبوب فرمانے لگے اے میرے امتیوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے اسلام کو ماننے والوں، اے میرے اسلام کو دم بھرنے والوں، یاد رکھو یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا میسج ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا آرڈر ہے۔ العنوہن فإنہن ملعونات۔ جب وہ گھروں سے نکلیں اس انداز میں کہ ان کے کپڑے اس انداز کے ہوں، ان کا سٹائل اس انداز کا ہو، ان کا فیشن اس انداز کا ہو، تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم ان پہ لعنتیں بھیجنا اور کہنا لعنت ہو تم پر۔ حالانکہ محبوب وہ کریم محبوب ہے، بڑے رحیم محبوب ہیں، وہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ کسی پر لعنت بھیجنا۔ میرے محبوب نے تو یہاں تک فرما دیا اگر ہوا چل رہی ہو اور وہ تیز ہو اس پر بھی لعنت نہ بھیجو، اگر بخار آ جائے تو بخار پر بھی لعنت نہ بھیجو۔ لیکن حدیث کے اندر میرے محبوب نے فرمایا ایسی عورت پر لعنت بھیجنا جس انداز میں نکلے گی، جس انداز میں باہر آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جب یہ نکلے گی کتنے لوگوں کا ایمان خراب کرے گی، کتنے لوگوں کا وہ تقوی خراب کر دے گی، کتنے میرے امتیوں کے اعمال کو برباد کر دے گی۔ اس لیے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم لعنت بھیجنا اور یہ دروازہ بند کر دینا تاکہ میرے ماحول کے اندر فحاشی نہ ہو، میرے اسلام کے ماننے والوں کے ماحول کے اندر اس طرح کی عریانی نہ ہو۔ جب اسے پتا چلے گا مجھ پر لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں، جب اسے پتا چلے گا مجھے طعن و تشنیع کیا جا رہا ہے، جب اسے پتا چلے گا مجھے اس بات سے روکا جا رہا ہے، وہ گھر میں بیٹھ جائے گی، فحاشی کا دروازہ بند ہو جائے گا، عریانی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب وہ گھر میں بیٹھے گی کسی کے تقوی کو کوئی آنچ نہیں آئے گی، کسی کی نماز خراب نہیں ہوگی، کسی کے روزے کے اندر خرابی پیدا نہیں ہوگی، کسی کے نیک اعمال میں درار نہیں پڑے گی۔ اس وجہ سے میرے محبوب نے فرمایا ان پر فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، ان پر رب کی بھی لعنت ہوتی ہے۔ اے میری امت کے افراد تم بھی اس پر لعنت بھیجنا۔ آج کتنے زبردست انداز میں وہ بابا جی جو نمازی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، تقوی کا بھی خیال رکھتے ہیں، صوفی صاحب بھی ہیں، لیکن پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، بیٹیاں آگے جا رہی ہوتی ہیں، بیٹیوں کا لباس آدھا، بیٹیوں کے لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی، جب وہ چل رہی ہوتی ہیں ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کیسے بھولے مسلمان ہیں، کیا نظر نہیں آتا یہ میری بیٹی جو پارک میں جا رہی ہے، کیا نظر نہیں آتا یہ میری بہن جو پارک میں جا رہی ہے، کیا نظر نہیں آتا یہ میری بیوی جو پارک میں جا رہی ہے۔ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے ذہن خراب ہوں گے، اس کی وجہ سے کتنے نوجوانوں کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ اس کو چاہیے تھا کہ اس نماز سے بھی زیادہ ضروری اس بات کا اہتمام کرتا کہ اپنی بیٹی کو مکمل پردہ کرتا، اپنے گھر میں بٹھاتا، اپنی بیوی کو اس بات کا پابند کرتا۔ میرے بھائیوں آج ماحول خراب ہوا کس وجہ سے ہوا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے ماحول میں عورت ننگی ناچ رہی ہے، عورت ننگی پھر رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے تقوی خراب ہو رہے ہیں۔ سامعین محترم پھر سنو، میرے محبوب علیہ السلام کے حدیث پاک حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں انا دخلت فاطمہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یبکی بکان شدیدہ۔ حضرت علی کہتے ہیں ایک دن میں اپنے محبوب علیہ السلام کے گھر گیا،
میرے ساتھ فاطمہ تو زہرا بھی تھیں. جب ہم دروازے سے اندر انٹر ہوئے، جب ہم دروازے سے اندر گئے، ہم نے دیکھا مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے. میرے حبیب رو رہے تھے. سرکار اونچی آواز سے، جس اندر بکان شدیدہ کے الفاظ ہیں، سرکار شدید رو رہے تھے. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں جب میں نے مصطفیٰ کا رونا دیکھا، سرکار کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، مجھ سے رانا گیا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ ما یبکیک، اے محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ اے محبوب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ یہ آنکھیں کہ جن کا کام رب کو دیکھنا ہے، رب کی زیارت ہے، ان میں آنسو کہاں سے آئے؟ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ کس انداز نے آپ کو رلا دیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی تمہیں کیا بتاؤں، میں اپنی ملت کی اور میں اپنی امت کی عورت کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں اس بنت حوا کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں بنات آدم کی وجہ سے رو رہا ہوں. حضرت علی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ کس وجہ سے؟ اس عورت نے کیا کر دیا؟ اس عورت نے آپ کو کیوں رلا دیا؟ آپ کی امتی عورت ہو کر آپ کو رلائے وہ کیسی عورت ہے؟ آپ کی امتی ہو کر وہ آپ کے بارے میں آپ کو شدید غمگین کر دے، یا رسول اللہ یہ کیسی عورت ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی وجہ یہ ہے میں جب معراج کی رات رب کی بارگاہ میں گیا، رب نے مجھے جنت بھی دکھائی، رب نے مجھے اپنا دیدار بھی کروایا. اے علی وہاں میں نے جب جنت میں دیکھا ایک میری امت کی عورت ایسی تھی، بلکہ عورتوں کا گروہ ایسا تھا کہ جس کو بالوں سے پکڑ کے باندھا گیا تھا، بالوں سے پکڑ کے باندھا گیا ہے، جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا، میں پریشان ہوا. یہ میری ملت کی بیٹی، یہ بنات آدم، یہ حوا کی بیٹیاں آج کس انداز میں لٹکی ہوئی ہیں کہ ان کے بالوں سے پکڑ کر ان کو باندھ دیا گیا ہے. اے علی میں نے دیکھا ایک اور عورت تھی کہ جس کے پاؤں کو اس کے سینے سے باندھ دیا گیا تھا، جس کے ہاتھوں کو اس کے ماتھے سے باندھ دیا گیا تھا. میں دیکھ کر پریشان ہو گیا، میری امت کی عورت کو یہ عذاب کیوں؟ میری امت کی عورت پر یہ رب کا غضب کس وجہ سے ہے؟ میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل ان کی غلطی کیا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ یہ دو قسم کی عورتیں، ایک وہ عورتیں جن کو بالوں سے پکڑ کے باندھ دیا گیا، ایک وہ عورتیں کہ جو اس انداز میں بیٹھی ہے اور ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کے پاؤں کو سینوں سے باندھا گیا ہے، ان کے ہاتھوں کو ماتھوں سے باندھا گیا ہے. اے جبریل ان کا گناہ کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے جب پوچھا، جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عورتیں جن عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے باندھا گیا ہے، جن عورتوں کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، لا تغطی غاساہا، وجہ یہ تھی یہ جب دنیا میں تھی، جب دنیا کے اندر عمل کا وقت تھا، جب دنیا کے اندر پردے کا وقت تھا، جب بالوں کو چھپانے کا وقت تھا، یہ اپنے بال لوگوں کو دکھایا کرتی تھیں. رب نے ان کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے. آج ہمارے ماحول میں دیکھو دوپٹہ سر سے اتر گیا، پہلے دوپٹہ کندھوں پہ آیا تھا، سر سے اتر کر کندھوں پہ، اور آج وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. آج نظر نہیں آ رہا، آج ملت کی بیٹی کا دوپٹہ اسے نظر ہی نہیں آتا. میرے بھائیوں ایک وقت وہ تھا جب حضرت امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں اپنے حجرے میں رہتی تھی، میرے محبوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے ظاہری طور پر. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں جب سرکار کی قبر مبارک پہ آتی تھی تو میں اہتمام نہیں کرتی تھی، جیسے بیٹھی ہوتی تھی ویسے آ جاتی تھی، یا پردے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی تھی. میں یہی سوچتی تھی یہ میرے شوہر ہیں، میں یہی سوچتی تھی یہ میرے خامند ہیں جو قبر میں موجود ہیں. یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے فاطمہ الزہرا کا عقیدہ یہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا عقیدہ یہ ہے میرے محبوب قبر مبارک میں بھی زندہ ہیں. آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے، آج وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں سرکار کچھ کر نہیں سکتے، اب ان کے جمعوں پر تماچا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں آتی تھی قبر میں میرے مصطفیٰ
کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے میں پردے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی تھی، لیکن اس کے بعد صدیق اکبر آئے، وہ میرے باپ تھے، میں پھر بھی پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا، ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا، اور دفن کرنے کے بعد کیونکہ عائشہ صدیقہ سے اجازت لی گئی تھی کہ ان کو یہاں پہ دفن کرنا ہے، ان کو دفن کر دیا گیا۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اب جب بھی میں نے اپنے زوج، اپنے والد محترم کی قبر پہ آنا ہوتا تھا، میں مکمل پردے میں آتی تھی کہ اب عمر فاروق یہاں پہ آ گئے ہیں۔ عمر فاروق سے حیا کرتے ہوئے، عمر فاروق کے مزار سے حیا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی کہ کہیں میں پردہ نہ ہو جاؤں، کہیں میں حضرت عمر کے سامنے میں پردہ نہ ہو جاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اے ملت کی بیٹیوں، اے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والیوں، جو عمر فاروق دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے ہیں، جن کی قبر مبارک بن گئی ہے، عائشہ صدیقہ تو ان سے بھی پردہ کر رہی ہے۔ آج ہمارے ماحول کو جو خراب کیا جا رہا ہے، ہم بھی آواز نہیں اٹھا رہے، ہم بھی نہیں کچھ کہہ رہے۔ یہاں پر میری مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، ان سے آج ایک عہد بھی لینا ہے، ان سے آج ایک وعدہ بھی لینا ہے۔ ایک دور تھا جب اس ملت کی بیٹی کو اس ملت کے اور اس ملت کے اور اس امت کے کردار کا پتا تھا، اس کے وقار کا پتا تھا۔ بادشاہوں کی بیویوں کا بھی تقوی دیکھو، ملکہ زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی تھی۔ ملکہ زبیدہ اگرچہ بادشاہ کی بیوی ہیں، خاتون اول ہیں، وہ جو چاہے کر سکتی تھیں، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، ان کے پاس سارے وسائل بھی تھے، ان کے پاس فیشن کرنے کے لیے اتنی زیادہ کنیزیں بھی تھیں، ان کے پاس سب کچھ موجود تھا۔ لیکن زبیدہ کا تقوی دیکھو، ملکہ زبیدہ آج کی یہ جو بادشاہوں، آج کے وزیروں، آج کے مشیروں، آج کے صدروں کی بیویوں کو بھی یہ پیغام دے رہی ہیں۔ ملکہ زبیدہ اپنے محل میں بیٹھی تھیں، باہر نہیں تھیں، اپنے محل میں تھیں، اپنے گھر کے اندر تھیں۔ ملکہ زبیدہ کا دوپٹہ اترا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ اچانک وہاں سے ایک غلام آ گیا، اس کی نظر پڑ گئی، ملکہ زبیدہ کو پتا چل گیا کہ غلام نے مجھے دیکھ لیا ہے، آج ہمارے محل کے نوکر نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ آپ نے لیکن غلام اچانک واپس چلا گیا، زیادہ دیر کھڑا نہ ہوا۔ ملکہ زبیدہ نے کہا اے میری لونڈی، جا کے غلام سے پوچھ اس نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا ہے، اس نے میرے جسم کا کون سا عضو دیکھا ہے۔ لونڈی حیران تھی، اب پتہ نہیں ملکہ نے کیا کرنا ہے۔ لونڈی گئی، غلام سے کہنے لگی آج ہمارے بادشاہ کی بیوی کہہ رہی ہیں تم مجھے بتاؤ تم نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا ہے، تمہیں خدا کی قسم، تمہیں اللہ کی قسم سچ بتانا، تو نے آج ایک شہزادی کا، تو نے آج مسلمان کی ایک بیٹی کا، تم نے آج مسلمان کی ایک بہن کا، تم نے آج مسلمان کی ایک بیوی کا کون سا عضو دیکھا ہے، کون سا جسم کا حصہ دیکھا ہے۔ غلام کانپ رہا تھا، غلام ڈر رہا تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں مجھے کس میں سزا دی جائے گی۔ غلام کہنے لگا میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں نے صرف شہزادی کے بالوں کو دیکھا ہے، میں نے کسی جسم کے حصے کو نہیں دیکھا، وہ بھی میری اچانک نظر پڑی ہے، میں نے بالوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ لونڈی نے آ کے بتایا، کہنے لگی کہ اے بادشاہ کی بیوی، اے ملکہ زبیدہ، اے ملکہ صاحبہ، اس غلام نے صرف آپ کے بالوں کو دیکھا ہے۔ کہنے لگی جاؤ پھر کینچی پکڑ کے لاؤ، جاؤ مشاکا کو بلاؤ اور اسے کہو ملکہ زبیدہ کے وہ سارے بال کاٹ دے، کیونکہ مسلمان کی بیٹی کے بال بھی کسی کو نظر نہیں آنے چاہیے۔ یہ جو بال غلام نے دیکھ لیے ہیں اب یہ میرے سر پر نہیں رہیں گے، ان کو کٹاؤں گی، جو دوبارہ اگیں گے وہ میرے بال ہوں گے، اور وہ میرے بال ایسے ہوں گے جنہیں کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ آج کیا انداز ہے اور وہ کیا انداز تھا، آج کیا معاشرہ ہے اور وہ کیا معاشرہ تھا، آج کی عورت کیا عورت ہے اور وہ کیسی عورت تھی۔ اقبال کہتے ہیں اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہوں سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندرانہ، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے
رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، نماز روزہ قربانی و حج سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ آج اس ملت کے اندر معاشرہ دیکھو کیسا ہو گیا، آج اس ملت کی عورت دیکھو کیسی ہو گئی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میں نے دیکھا جہنم میں عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے باندھا گیا تھا، اے علی میں اپنی اس امتی عورت کی وجہ سے رو رہا ہوں، اے علی میری آنکھوں میں آنسو اس عورت کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ آؤ ذرا آپ کہیں گے ہارون الرشید تو بڑی دور کی بات ہے، ملکہ زبیدہ بھی اس زمانے میں تھی جس زمانے میں اتنی عریانی نہیں تھی، اتنی فحاشی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں قریب کی بات بتا دیتا ہوں، انڈیا کی ریاست بھوپال جہاں پہ ایک مسلمان کی حکومت تھی، انڈیا کی ریاست کا جو بادشاہ تھا بھوپال، اس کی بیوی اپنے محل سے اس نے آرڈر جاری کیا کہ مسلمانوں میں اعلان کر دو کہ آئیں اور ایک گراؤنڈ کے اندر کھڑے ہو کر وہاں پہ دعا کریں، بارش نہیں ہو رہی، نماز استسقاء ادا کریں، ان کی نماز کی برکت سے اللہ بارش عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں میں اعلان کر دیا گیا، مسلمانوں کو اکٹھا کیا گیا، مسلمانوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا۔ مسلمانوں کے ساتھ جب عیسائیوں نے، یہودیوں نے، ہندوؤں نے، کافروں نے اعلان سنا تو انہوں نے کہا چلو یار جا کے تماشا دیکھتے ہیں۔ یہ مسلمان کہتے ہیں ہم نماز استسقاء پڑھیں گے، اللہ بارش عطا کر دے گا، چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا بارش ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگر بارش نہیں ہوگی ان کو مذاق کریں گے، ان کو باتیں کریں گے، ان کو کہیں گے تمہارا رب کیسا ہے جو تمہارے کہنے پہ بارش نہیں دیتا، تمہارا رب کیسا ہے جو تمہارے کہنے پہ قحط کو دور نہیں کرتا۔ کافر بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، سارے لوگ آ گئے تماشا دیکھنے کے لیے۔ مسلمان نماز استسقاء پڑھ کے دعا مانگنا شروع ہوئے، بڑی لمبی دعا کی، بڑی رو رو کے دعا کی، لیکن بارش نہ ہوئی، واپس چلے گئے، مایوس تھے۔ عیسائی ہنس رہے تھے، یہودی ہنس رہے تھے، اور وہاں پہ رہنے والے لوگ وہ تمام کے تمام مذاق اڑا رہے تھے جو غیر مسلم تھے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں، ان کے کہنے پہ ان کے رب نے بارش نہیں دی، ان کے کہنے پہ ان کے خدا نے ان کے اوپر رحمت نازل نہیں کی۔ جب والی ریاست کی بیوی کو پتا چلا، ایک نیک خاتون تھیں، متقی پرہیزگار تھیں، تقوی کا ان کے پاس خزانہ تھا، جب ان کو پتا چلا یہ کیا ہو گیا ہے، میری ریاست میں یہودی بول رہے ہیں اور میری ریاست میں عیسائی مسلمانوں کو باتیں کر رہے ہیں، کہنے لگی جاؤ میرے غلاموں کو حکم دے دو کسی میدان کے اندر ایک خیمہ بنا دیں اور خیمہ بنا کے وہاں سے چلے جائیں اور میرے ساتھ کچھ عورتیں جائیں، آج میں رب کی بارگاہ میں دعا کروں گی، گڑ گڑا کے مانگوں گی، اے رب ہماری عزت رکھ، ہمیں بارش عطا فرما دے۔ جب والی ریاست کی بیوی نے اعلان کروا دیا، خیمہ بنا دیا گیا، خیمے کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہے بند کر دی گئیں، کیونکہ اس نے کہا تھا میں خیمے میں بیٹھوں گی، میں ظاہر نہیں بیٹھوں گی، کہیں ایسا نہ ہو مجھے کوئی دیکھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بدنگاہی ہو جائے۔ خیمہ بناؤ، رات کے وقت وہ نکلی، اپنی لونڈیوں کو لیا، اپنے ساتھ عورتوں کو لیا، خیمے میں پہنچی، خیمے میں پہنچ کر بیٹھ گئی، عورتوں کو کہنے لگی تم بھی رب کی بارگاہ میں دعا مانگو، میں بھی رب کی بارگاہ میں دعا مانگتی ہوں۔ انداز کیا تھا، بیٹھی دو نفل پڑھے، نفل پڑھنے کے بعد وہ بادشاہ کی بیوی بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے۔ انداز کیا ہے، دوپٹہ پہنا ہوا تھا، اپنے بالوں کو لپیٹا ہوا تھا، بال نظر نہیں آ رہے تھے، دوپٹہ ایک طرف سے پکڑ کر تھوڑا تھوڑا کھینچ رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا اللہ اے میرے رب یہ میرے بال آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھے، آج تک کسی غیر مرد نہیں دیکھے، اے میرے مولا اگر تو نے آج بارش عطا نہ کی میرا دوپٹہ اتر جائے گا، میرے بال ننگے ہو جائیں گے، میرے بال جو کسی نے نہیں دیکھے یہ آج ننگے ہو جائیں گے، میرا دوپٹہ میں اتار دوں گی۔ تھوڑا تھوڑا کھینچ رہی ہے، ساتھ رو رہی ہے، رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی ہے، رب سے مانگ رہی ہے، اے مولا تجھ سے سوال کر رہی ہوں، اے مولا میں نے اپنے ان بالوں کی حفاظت کی تھی، میں نے اپنے تقوی کی حفاظت کی تھی، میں نے اپنے حیا کی حفاظت کی تھی، کس لیے کی تھی تاکہ اے میرے رب کبھی وقت آئے تو تجھے اس کا واسطہ تو دے سکوں، کبھی وقت آئے تجھے اس کے وسیلے سے تجھ سے باتیں مانگ سکوں۔ وہ عورت ایک بادشاہ کی عورت تھی،
آہستہ آہستہ دوپٹہ کھینچ رہی تھی، دوپٹہ سر سے نہیں اترا تھا، میرے رب نے بارش عطا فرما دی۔ میرے بھائیوں میں بتا یہ رہا تھا، یہ اس ملت کی بیٹی کا یہ مقام، اس ملت کی یہ بیٹی کا مرتبہ، اس ملت کی بیٹی کا عظمت، اس کی عظمت تو بہت ہے، لیکن ایک وقت تھا جب اس کے بالوں کے صدقے رب بارشیں عطا کرتا تھا، جب اس کے عبادت کی وجہ سے، جب اس کے تقوی کی وجہ سے خداوند قدوس رحمت نازل کرتا تھا۔ آج کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں قریانی فحاشی عروج پر ہے، آج ہمارا معاشرہ بگڑ رہا ہے۔ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سے یہ بھی بتاتا چلوں میرے بھائیوں، جس طرح عورتوں کو رب نے پابند کیا ہے، جس طرح عورتوں کو رب نے حکم دیا ہے، فحاشی سے منع کیا ہے، قریانی سے منع کیا ہے، مردوں کو بھی رب نے منع کیا ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے آیت پڑھی، رب فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محبوب ان کو فرما دو، ان کو اعلان کر دو۔ کیا اعلان ہے؟ کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ اور ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش کے لیے دعا مانگنی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ملت کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے امتیوں کو اکٹھا کیا کہ ایک میدان میں آ جاؤ، وہاں پہ دعا مانگنی ہے، رب سے بارش مانگنی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے امتیوں کو اکٹھا کر لیا، اچانک دل میں خیال پیدا ہوا جو گناہگار ہوں گے اللہ ان کی قبول نہیں کرے گا، تو اعلان کر دیا کہ جو گناہگار ہے وہ یہاں سے نکل جائے، جس نے کوئی گناہ کیا ہے وہ ہماری مجلس میں کھڑا نہ ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے رب بارش عطا نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا، ایک بندے کے علاوہ سارے چلے گئے تھے، ایک بندہ کھڑا تھا، صرف ایک بندہ۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اے بندے، اے میرے امتی، تو کھڑا ہے، کیا تو نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ کہنے لگا اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے گناہ تو کیا تھا لیکن میں نے دنیا میں اس کی سزا لے لی ہے، دنیا میں میں نے اپنے اوپر جبر کر لیا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام دیکھو، میری ایک آنکھ ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، وجہ پوچھ لو، میں تمہیں وجہ بتاتا ہوں کیا وجہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ نہیں ہے؟ وہ شخص یہ کہنے لگا اے اللہ کے پیارے کلیم، ایک مرتبہ میں رب کی عبادت کر رہا تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں اللہ کی عبادت میں مستغرق تھا کہ عبادت کے دوران ایک عورت میرے سامنے سے گزر گئی، اس پہ میری نظر پڑی، میں نے سوچا تو کیسا رب کا بندہ ہے، تو کیسا رب کا عبادت گزار ہے کہ اللہ کی عبادت کے درمیان تو نے ایک عورت کو دیکھ لیا ہے، تیری نظر عورت پہ پڑ گئی ہے۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے اسی وقت نماز کی حالت میں اپنا ایک ہاتھ اپنی آنکھ پہ مارا، میں نے اپنی آنکھ کو نکال کے پھینک دیا، میں اندھا ہو گیا کہ جس آنکھ نے یہ گناہ کیا ہے میں اس آنکھ کو نکال دیتا ہوں، میں اندھا ہو جاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے امتی کی یہ کہانی سنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے امتی سے یہ بات سنی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارے رب کے برگزیدہ بندے، ارے رب کے متقی انسان، تیرا کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ تو نے ایک عورت کو دیکھا اپنی آنکھ کو نکال دیا۔ اے میرے امتی، تو میرا امتی ہے، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے، میں تیرا پیغمبر ہوں، تو میرا امتی ہے، میں تیرا رسول ہوں۔ پہلے میں نے دعا مانگنی تھی، لوگوں نے آمین کہنی تھی، اب تو دعا مانگ، میں آمین کہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتی کو کہا دعا مانگو، رب سے بارش مانگو، اے میرے رب مجھے بارش عطا کر دے، تیرا رب کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، رب کی بارگاہ میں تیرا بڑا مرتبہ ہے۔ اس نے دعا مانگنا شروع کی، اے رب اس قوم کو بارش عطا کر، اس زمین کو بارش عطا کر۔ جب وہ دعا مانگ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، میرے رب نے بارش عطا فرما دی۔ یہ تھا وہ بندہ، یہ تھا وہ انسان جس میں اتنا حیا تھا،
جس کی آنکھ میں اتنا پردہ تھا، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل عین زانیہ، ہر وہ آنکھ جو کسی کو دیکھے جس کو دیکھنا جائز نہیں تھا، ہر وہ آنکھ جو بدنگاہی کرے، جو غلط استعمال کو انسان کرے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ آنکھ زانی آنکھ ہے، وہ زنا کرنے والی آنکھ ہے کہ جہاں سے منع کیا تھا، جہاں سے روکا تھا، اس نے دیکھا، اس نے اس کی طرف نظر کی۔ یہ مرد اگرچہ متقی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، لیکن اس نے اپنی نظر کو غلط استعمال کیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں یہ زنا کر رہی ہے، یہ آنکھ، اس آنکھ کا یہ زنا ہے جو عورتوں کو دیکھے، جو عورتوں کی تصویروں کو دیکھے، جو فلموں کو دیکھے اور فلموں میں ننگی عورتوں کو دیکھے۔ میرے بھائیوں، آج اس ملت میں یہ کتنی وبا پھیل چکی ہے، یہ ملت پارا پارا کیوں ہو رہی ہے؟ وجہ یہ ہے آج عثمان غنی جیسا حیا نظر نہیں آتا، آج ویسے کرنی جیسی محبت نظر نہیں آتی، آج فاطمہ الزہرا جیسا پردہ نظر نہیں آتا، آج ایسا صدیقہ جیسی حیا نظر نہیں آتی، جس کی وجہ سے یہ ملت آج ذلیل ہو رہی ہے، یہ ملت آج رسوا ہو رہی ہے، یہ ملت آج اس کا خون ندیوں کی طرح بہایا جا رہا ہے، آج اس کا نوجوان بگڑ چکا ہے۔ اس نوجوان کو تسکین ملتی ہے تو ننگی فلمیں دیکھنے سے ملتی ہے۔ کبھی یہ نوجوان عبادت میں مزہ محسوس کرتا تھا، آج یہ نوجوان ننگی تصویریں دیکھ کے مزہ محسوس کرتا ہے۔ اقبال کہنے لگے کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، گواں دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی تو سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ سامعین محترم، اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتا چلوں اس ملت کا حسن عورت سے ہے، اس ملت میں تقوی عورت سے ہے۔ نپولین نے کسی اور سینس میں کہا تھا، لیکن میں آپ کو کسی اور سینس میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ نپولین نے یہ کہا تھا if you give me 100 good mothers I'll give you a good nation۔ نپولین کہنے لگا اگر تم مجھے صرف 100 عورتیں دے دو، کون سی 100 عورتیں؟ جو اچھی عورتیں ہوں، جو معاشرے کو سمجھتی ہوں، چونکہ وہ انگریز ہے، اس نے اپنے کلچر کے مطابق، اس نے اپنی سوچ کے مطابق، اس نے اپنے معاشرے کے مطابق یہ بات کہی تھی۔ کہنے لگا اگر صرف 100 عورتیں مجھے اچھی عورتیں دے دو جو میری بات کو تسلیم کریں، جو حقیقت کو، ریالٹی کو مانے، تو نپولین کہتا ہے میں تجھے ایک بہترین قوم عطا کر دوں گا۔ یہ عورت اس ملت کو بنانے والی ہے، یہ عورت اس ملت کے وقار کو بحال رکھ سکتی ہے، اور وہ حیا والا مرد تقوی کی بہاریں لے کر اس ملت کو عروج عطا کر سکتا ہے۔ آج سب سے بڑا نقصان ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اپنی شریعت کو دور کر دیا ہے، ہم نے اپنے اسلام کو اپنی زندگیوں سے دور کر دیا ہے۔ وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، وہ نوجوان لڑکی ہو، وہ نوجوان مرد ہو، اس مرد نے، اس عورت نے اپنے اسلام کو اپنے جسم پر لاگو نہیں کیا، اپنے اسلام کو اپنے خیالات پہ لاگو نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج یہ پریشانی لائق ہو رہی ہے۔ اگر آج یہ ملت کے اندر شعور بیدار ہو جائے اور لوگوں کو اس پیغام کا پتہ چل جائے تو پھر ایک وقت ضرور آئے گا۔ اقبال نے کہا تھا آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سوا پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔
اور اسی پیغام کو میرے قائد محترم مفکر اسلام عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ کو بیدار کرتے ہوئے، آپ کو اپنے ساتھ ملاتے ہوئے اور آج کی ملت کی بیٹی کو حیا کا درس دیتے ہوئے، آج کے نوجوان مرد کو اس کا تقوی یاد کرواتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں یہ بھول ہے تیری واشنگٹن کہ دنیا پہ تو راج کرے، رحمان کے بندے ہر بستی پہ مدنی رنگ چڑھائیں گے۔ میں رب کی آس پہ کہتا ہوں سرکار مدینہ کے صدقے وہ دن بھی آئے گا صرف ہم دنیا پہ چھا جائیں گے، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ یہ سبق اپنی بیٹی کو پڑھا دیں، یہ سبق اپنی بہن کو پڑھا دیں، یہ سبق اپنے معاشرے کی اس ملت کی نوجوان عورت کو پڑھا دیں۔ یقیناً وہ وقت ضرور آئے گا۔ ادارہ صراط مستقیم کا مشن یہی ہے، ادارہ صراط مستقیم کا پیغام یہی ہے۔ یہاں پہ آپ کو فضائل بھی سننے میں ملتے ہیں، یہاں پہ آپ باتوں کو سن کر نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن کڑوی گولی بھی دینا حکیم کا فرض بنتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ بیماری ہو اور بیماری کا علاج کڑوی گولی ہو اور آپ کو میٹھی گولیاں کھلاتے رہیں اور کھلا کے سلاتے رہیں۔ نہیں نہیں، ادارہ صراط مستقیم کا یہ منشور نہیں ہے، ادارہ صراط مستقیم کا یہ پیغام نہیں ہے۔ ادارہ صراط مستقیم یہ چاہتا ہے ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے، ادارہ صراط مستقیم یہ چاہتا ہے ہمارا عمل بھی ٹھیک ہو جائے، ادارہ صراط مستقیم یہ چاہتا ہے نوجوان کے چہرے پہ داڑھی بھی سج جائے، ادارہ صراط مستقیم یہ چاہتا ہے ملت کی بیٹی کو چادر بھی پہنا دی جائے، ادارہ صراط مستقیم یہ بھی چاہتا ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام بھی نافذ کر دیا جائے، ادارہ صراط مستقیم یہ چاہتا ہے کہ اس ملت کو میٹھی گولیاں بھی کھلائی جائیں اور کڑوے دارو بھی دیے جائیں، کیونکہ ملت کا علاج اس وقت یہی ہے کہ اس ملت کو اسلام کی صحیح روح سے آشنا کرنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا ہمارے مصطفیٰ نے جو دین ہمیں دیا تھا اس دین کا تقاضا کیا ہے، اس دین کا پیغام کیا ہے، اس دین کا ہمارے تک یہ آرڈر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں وہ آرڈر یہ ہے کہ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو محمد جن کا نام ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ احباب ذی وقار، ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام 19ویں سالانہ فہم دین کورس کی آج 28ویں نشست اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔